بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ہے جواد گیلانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے اور فیس بک پہ. میرا تعلق جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ احمد الامہ سے ہے، جو کہ تحصیل صادق آباد کا ایک ٹاؤن ہے، اور ضلع رحیم یار خان سے. آج ہم ایک بڑے اہم ایشو پہ بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ایشو ہے جو کہ اس وقت ہمارے احمد الامہ میں زبان زد عام ہے، وہ ہے پانی کا ایشو. اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہیں، بہت ساری اس پہ مطلب میٹنگز ہو چکی ہیں، بہت ہر ایک نے اس کے اوپر اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنے حوالے سے کوششیں بھی کی ہیں. آج ہم لوگوں کے اس میں ادا کیے گئے کردار کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا، اور اس سے ممکنہ حل کی بھی بات کریں گے، اور کچھ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے اور آپ کو یہ حقیقت کے قریب تر لگے، اور آپ یہ دراصل آپ کو اس مسئلے کا حل آپ کو محسوس ہو، تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اپنے اس میں کومنٹس بھی شیئر کیجیے گا، اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جو یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں اور انہیں احساس ہو اس چیز کا. سر، ہم آج دو تین چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور باری باری ڈسکس کریں گے. کوشش کروں گا کہ شارٹ سے شارٹ ویڈیو ہو اور جامع سے جامع میسج آپ تک پہنچ سکے. فرسٹ آف آل تو پانی کی کنزمپشن کے حوالے سے ہے. جس طریقے سے اس وقت کھاد فیکٹریاں جو ہے وہ کمرشل پرپز کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہیں، اور ایک بڑے عرصے سے کر رہی ہیں، جو کہ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور یہ بلا شبہ یہ بالکل ایک یوں سمجھیں کہ انسانیت کے قتل کے مترادف ہے کہ آپ پورے علاقے کو اس وقت سٹیک پہ لگا دیتے ہیں ایک سویٹ واٹر کو کمرشل پرپز پہ یوز کرنے کے لیے، جبکہ اس کے متبادل دنیا میں اس وقت اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہیں. خیر، اس کے بہترین رائے تو اس کے اوپر ایکسپرٹ ہی دے سکتے ہیں، اور میں تو یہاں بات کروں گا اس کے حل کے حوالے سے. تو ساتھ ساتھ ناظرین، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف کھاد فیکٹری ہی اس وقت پانی کا کرائسس ہے اس کی ذمہ دار ہیں؟ کیا حقیقت میں اگر کھاد فیکٹری یہ پانی لینا بند کر دیں تو کیا یہ مسئلہ احمد الامہ اور اس سے متعلقہ تمام آبادی کا حل ہو جائے گا؟ کیا اس ایریے میں رہنے والے 5 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ہم بہتر طور پہ پانی دوبارہ سے انہیں میسر آنا شروع ہوگا؟ اس کا جواب ہے نہیں، میرے اپنے تجزیے کے مطابق. اس کا حل کیا ہے؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس شہر میں احمد الامہ میں وابڈا کے بہت سارے لوگ موجود ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ رحیم آباد فیڈر جو کہ خاص احمد الامہ کو کہ اسکارپ لائن کو لگتا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹربائنز اویلیبل ہیں جو کہ دن رات پانی زمین سے کھینچ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. یہ میں آپ کو بڑے محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جو دن رات پانی زمین سے نکال رہی ہیں، اور جس میں اب تو بہت ساری ایسی ٹربائنز ہیں جو کہ سولر پہ بھی شفٹ ہو چکی ہیں، جو اس وقت وابڈا کے نوٹس میں نہیں ہیں، ان کے ریکارڈ میں نہیں ہیں، لیکن وہ اس وقت پانی زمین سے نکال رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے پورے کے پورے علاقے کے اندر کتنے سارے گھر ہیں جہاں ہر طرف پمپس لگے ہوئے ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے گھر کی ضرورت کی چیز ہے پانی، اور ایک بیسک نیسیسٹی ہے، زندگی ہی پانی ہی زندگی ہے. تو ان کو استعمال کرنے کے لیے جگہ جگہ اس سویٹ واٹر کے ریزرو کے سینے میں چھید کیے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر یہ ٹربائنز جو کمرشل پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہیں، اگر یہ بند بھی ہو جائیں تو کیا ہم اس سے صرف اتنا کافی ہوگا؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہوگا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں. حل اس کا یہ ہے کہ ہم جب یہ پہلی میٹنگ اس کے ہوئی تھی، پہلی میٹنگ یاد ہوئی تھی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، جو کہ میرے والد صاحب سید ظفر اقبال گیلانی ایڈوکیٹ، جو کہ سابق نائب ناظم بھی رہے ہیں احمد الامہ کے، اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، ایک پولیٹکس میں ایک پرانا نام، اور سید محمود شاہ بخاری صاحب کے جو ہے ساتھ رہے، اس میں بڑے ایک لمبا عرصہ رفاقت رہی ان کے ساتھ. تو انہوں نے ان کے میسج، ان کے بہاف پہ ہم نے یہ میسج دیا تھا سب لوگوں کو کہ آپ مہربانی کریں اس میں
تو خیر ہم نے اس میٹنگ میں بھی یہ بات سب کے سامنے رکھی تھی کہ نہروں کو سالانہ کروانا اس وقت اس ایریے کی جو ہماری احمد واہ ہے جو نہر ہے اس پہ سالانہ کروانا اس خطے کی اس علاقے کی ضرورت ہے. اس سے ہوگا کیا؟ میں آپ کے سامنے بڑا ایک بڑی تفصیل سے اس میں رکھنا چاہوں گا یہ بات کہ آپ ایک طرف اس وقت جو کھاد فیکٹری ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں. وہ ان کے 200 250 300 ویلز جتنے بھی ہیں جو دن رات پانی کھینچ رہے ہیں ان کو 1 منٹ کے لیے آپ سائڈ پہ رکھ دیں. بلا شبہ ان کو دریا کے کنارے جانا چاہیے، ایز سون ایز پاسبل جانا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے. انہیں اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس علاقے کے لیے، کہ اس پانی ہمارا جو موئسچر ہے ہماری زمین کا وہ دن بدن ختم ہو رہا ہے. خیر دوسری بات یہ میں کبھی قطعاً ان کی حمایت میں نہیں ہوں، یہ بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قطعاً حمایت میں نہیں ہوں، لیکن میں یہاں حل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کے حل کے حوالے سے جو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، خیر یہ تقریباً کچھ 2,500 سے 3,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ ٹربائنز ہیں جو کہ دن رات پانی کھینچ رہی ہیں ہمارے اس پورے ایریے کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گھروں میں کنیکشن ہے پانی کے جو کہ دن بعد رات کھینچ رہے ہیں. خیر نہروں کے سالانہ کروانے سے ہوگا کیا؟ ایک تو جب یہ نہر یہاں سالانہ چلے گی تو، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں احمد پور لمحہ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو کہ اس وقت کے سٹنگ منسٹر جو ہیں، وزیر آبپاشی جو ہیں اس وقت، اور آبی وسائل اور آبپاشی، ان کے ساتھ پرسنلی تعلق رکھتے ہیں، پرسنلی ان کا انفلوئنس ہے. تو وہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم پوری کی پوری انہیں اس چیز کا احساس دلائیں کہ یہاں کے موگوں کے سائز ایمرجنسی بنیادوں پہ، یہ سویٹ واٹر کے جو ریزروز ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. تو جہاں جہاں یہ ریزروز موجود ہیں ان کی حفاظت کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ یہ پرائم رسپانسبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ جو وہ ایک ایسا ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے، اس کو بچانا اور اس کو سلامت رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ نہریں سالانہ ہو جائیں گی اور ان کے موگوں کے سائز بڑے ہوں گے، یہاں ایمرجنسی بیسس پہ اس سویٹ واٹر کے ریزرو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یہاں ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ صادق آباد کی بھی ایک بڑی لائن جاری ہے جو کہ صادق آباد کو بھی ہم پانی پرووائڈ کر رہے ہیں احمد پور لمحہ. تو اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر جب یہ نہر سالانہ ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو جتنے بھی ویلز ہیں، جتنے بھی ٹربائنز ہیں، وہ پانی زمین سے سک کرنا بند کر دیں گی. پہلی بات، جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہ نہ تو بجلی کا بل ادا کرنے کی کوشش کرے گا. ظاہر سی بات ہے ایک طرف تو آپ بجلی بچائیں گے کیونکہ بجلی کے پہلے ہی کم ہے اس ملک کے اندر، تو اس ایریے کے اندر اسپیشلی سویٹ واٹر کو بچانے کے لیے ایک ایمرجنسی، ایک صرف اور صرف یوں سمجھیں کہ ایک اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اس پورے ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی یہ ہیرارکی ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے، اور یہ جتنے بھی جن کے ہاتھ میں یہ سارے، وہ اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ ہو، وہ ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ ہو، جو یہ کر سکتے ہیں اور یہ کروا سکتے ہیں. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو جب آپ ٹربائنز نہیں چلیں گی تو وہ کئی ہزار ٹربائنز پانی نکالنا بند کر دیں گی، پانی موجود رہے گا. دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جب یہ پانی، نہر کا پانی زمینوں میں لگے گا تو ڈیفینیٹلی جو ان زمین کے نیچے تہیں ہیں اس میں 10 سال یا 15 سال یا 20 سال ایک پورے ٹینیور ہوتا ہے جو کہ ایک اسپیشلسٹ آپ کو پوری کیلکولیشن کر کے بتا سکتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ہمارے جو ریزروز ہیں پانی کے، سویٹ واٹرز کے، یہ تقریباً میں 5 لاکھ آبادی بتا رہا ہوں، یہ بہت دور دور تک پانی جاتا ہے احمد پور لمحہ کا، تو یہ کئی لاکھ آبادی ہے جو کہ یہاں سے مستفید ہو رہی ہے اور یہ ہم سب کا ہے پانی. اس کو بچانا، اس کی بقا اور ان ریسورسز کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں چاہے وہ صادق آباد والے لوگ ہوں، رحیم یار خان کے لوگ ہوں، احمد پور کے ہوں، بھنگ کے ہوں، جمال الدین والی کے ہوں، جو لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب خدا را آپ اپنا کردار ادا کریں، ایمرجنسی بنیادوں پر احمد واہ کو آپ سالانہ کریں اور ان کے موگوں کے سائز تبدیل کر کے اس سویٹ واٹر کے ریزروز کے پورا آپ اس کی میپنگ کروا کے ان ایریاز میں موگوں کے سائز تبدیل کریں اور پانی کو فری کریں. وہ آپ 5 سال کے لیے کر سکتے ہیں، وہ آپ 10 سال کے لیے کر سکتے ہیں، ایک پوری کیلکولیشن کے ساتھ. واٹر
تو اس ریسورسز کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جب ہم پانی یہاں آئے گا، موگوں کے سائز تبدیل ہو جائیں گے، زمینوں میں پانی لگے گا، تو ڈیفینیٹلی ایز ٹائم وینٹ بائی کچھ عرصے کے بعد پانی کے ریزروز، پانی کا لیول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہاں، اور ریچارج ویلز بنائے جائیں شہر کے چاروں طرف، جو کہ پانی کو کی سطح کو بہتر کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بہت پرانی ہے اور پوری دنیا میں اڈاپٹ کی جاتی ہے. اور اب آخر میں ہم بات کریں گے کہ کردار کے حوالے سے کس نے کیا کردار ادا کیا. سب سے پہلے تو میں یہاں رانا مسعود مجید صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کی کوششوں کو اور ان کی کاوشوں کو انہوں نے بڑی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی نیک دلی سے کوشش کی کہ اس کے لیے کچھ ہو سکے اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور انہوں نے کیا بھی. بہت جہاں وہ اس کی آواز بلند کر سکتے تھے انہوں نے کی. باقی جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے گروپس ہیں، وہ چاہے وہ عام آدمی گروپ ہو، وہ شاہ صاحبان ہوں، وہ ہم ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ سبھی یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنی پورے احمد پور لمحہ اور اس کے تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، خدا را کسی کی نیت پہ شک نہ کریں. سبھی جس طریقے سے ہم 2 منٹ میں جو ہے غدار کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے 2 منٹ میں ہم مفاد پرست لوگوں کو کہہ دیتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. جس نے جو کوشش کی ہے، جس نے جو ایفرٹ کی ہے، اس کو ایڈمائر کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. اب ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو یہ رول ہے، اب اس کو سمجھ لیں، چیزوں کو سمجھیں، اور سب اکٹھے ہوں اور سب کو عزت دینے کی کوشش کریں. سب کو عزت دیں اور سب کو اہمیت دیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. سبھی چاہتے ہیں کہ احمد پور لمحہ کے اندر بھلائی ہو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر بیماریاں پھیل رہی ہیں. لیور کا ایشو آ رہا ہے، کڈنیز کا ایشو آ رہا ہے لوگوں کو، ایون تک کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی جو ہے ایبڈومنل پین ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. ڈائریا کے ایشوز بہت شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں ایریاز میں، کیونکہ کنٹامنیٹڈ واٹر کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ ہماری گٹ ہیلتھ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں یہاں سمرائز کروں گا اپنی بات کو اور یہ ختم کروں گا اس بات کو. خدارہ نہروں کو سالانہ کریں، موگوں کے سائز کو تبدیل کریں، اور ایمرجنسی بنیادوں پر اس احمد پور لمحہ اس ایریے کے سویٹ واٹر کے ریزرو کی میپنگ کر کے یہاں لوگوں کو، ذمہ داروں کی زمینوں میں پانی کو، نہر کے پانی کو میکسیمم یوٹیلائز کروائیں، ان کے فصلوں کو دلوائیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر آہستہ آہستہ یہ جو پانی کا لیول ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے. یہ پاسبل ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے، یہ ہم سب کی بہتری کے لیے چیز ہے. آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ ابھی بھی سٹنگ جو منسٹر ہیں، وزیر آبپاشی اور جو آبی وسائل کے، ان کے ساتھ انفلوئنس کریں. اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جن کا تعلقات ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک اچھی اور خوش آئین بات ہے، اور ایک یہ پازیٹیو سائن ہے کہ ہمارے احمد پور لمحہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. میری تمام جمال الدین والی سے، سید مخدوم احمد محمود صاحب، مرتضیٰ محمود اور باقی تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، رئیس منیر صاحب سے، رئیس نبیل سے، اور اسی طریقے سے رئیس محبوب سے، سجاد وڑیچ ہیں یہاں صادق آباد میں، ان سے، اور رفیق حیدر خان لغاری صاحب ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں. اور رحیم یار خان میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے جاوید وڑیچ ہیں اور باقی سارے لوگ ہیں، جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، خدارہ اپنا کردار ادا کریں. یہ ریزرو آپ ہی کے لیے ہیں، یہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے، ہماری نسلوں کا سوال ہے. اس کے اندر آپ ایک تو یہاں سے کریں، دوسرا یہ شجر کاری ضرور کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی لمبی خشک سالی کے بعد ابھی یہاں اب بارشیں ہوئی ہیں جاگے چند. تو شجر کاری کی بہت ضرورت ہے اس ایریے کو، اور ساتھ ہی اس آبی وسائل کو اور ہمارے سویٹ واٹر کے ریزرو کو بچانے کے لیے نہروں کو سالانہ کریں، موگوں کے سائز کو تبدیل کرو، ایمرجنسی بنیادوں پر یہاں ذمہ داروں کو پانی پرووائڈ کریں. ایک طرف تو آپ ان کے معاشی بہتری کی طرف جائیں گے، ان کی خوشحالی آئے گی ان کے لیے، دوسرا یہ کہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی ریزرو ہوگا. پاکستان زندہ باد. احمد پور لمحہ کے تمام لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کے لیے تحریک چلائی، تمام لوگ جتنے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اسی طریقے سے احمد پور لمحہ کے سویٹ واٹر کے ریزروز موجود ہیں، تو یہ ہم سب کے 5 سے 7 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. السلام علیکم.